Assalamu alaikum dear students, I am Hafiz Ghulam Shabir and you are watching my YouTube channel. Dear students, today I am going to translate the first unit, the first chapter of 9th English. Dear students, میں آپ کو انگلش لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرنے کے مختلف طریقے بتاؤں گا جس سے آپ کو بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ کسی بھی انگلش ٹیکسٹ کو اردو لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مین بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایس وی او سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کا جو سٹرکچر ہے وہ آپ نے فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم سبجیکٹ کا ترجمہ کریں گے اور پھر ہم اینڈ سے پیچھے میننگ کو پڑھتے آئیں گے۔ اگر ہیلپنگ ورب ہمارا ہوگا تو ہیلپنگ ورب پر ہمارا ترجمہ ختم ہوگا، اگر ہیلپنگ ورب نہیں ہوگا تو ورب کے اکارڈنگ ہم اپنا ترجمہ ختم کریں گے ہر سنٹینس کا۔ یہ دیکھیں دا سیویئر آف مین کائنڈ، جہاں آف لگا ہوتا ہے آف سے نیکسٹ ورڈ کا پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر آپ کا، پھر اس سے پیچھے لے لفظ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ دا سیویئر آف مین کائنڈ، بنی نو انسان کے نجات دہندہ، یعنی بنی نو انسان کو نجات دینے والے، بنی نو انسان کو بچانے والے، بنی نو انسان کی حفاظت کرنے والے۔ فرسٹ جو پیراگراف ہے ہمارا اس کی پہلے ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ عربیہ is the land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun۔ یہ عربیہ، اس سے آگے اس the عربیہ کا ہم ترجمہ کر کے اینڈ سے پیچھے میننگ پڑھتے آئیں گے، ہماری ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو جائے گی۔ عرب گرم ترین سورج کی چمکتی ہوئی شعاؤں میں ریت کے ٹیلوں کے گمنام صحراؤں کے ساتھ بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے۔ Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers۔ اب دیکھیں یہ ہیلپنگ ورب ہیز ہے اور تھرڈ فارم ہے، یہ ہمارا پریزنٹ پرفیکٹ ہے۔ جب بھی پریزنٹ پرفیکٹ آ جائے تو اس کی جو اردو میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں پرجوش کر دیا ہے یا پرجوش کر چکا ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ اس کے ستاروں بھرے آسمان نے مسافروں یا سیاحوں اور شہروں کے تخیل کو پرجوش کر دیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اس کا ستاروں بھرا آسمان سیاحوں اور شہروں کے تخیل کو پرجوش کر چکا ہے۔ It was in this land that the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born in the city of مکہ۔ یہ وہی سرزمین ہے جس کے شہر مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، which is about 50 miles from the Red Sea، جو کہ تقریباً بحیرہ احمر سے 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیں۔ The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people۔ عربز ایک نمایاں یا شاندار حافظے کے مالک تھے اور خوش گفتار لوگ تھے۔ ایلوکوینٹ کا مطلب ہوتا ہے خوش گفتار یا شیریں بیان، اور خوشگوار لوگ تھے۔ Their eloquence and memory found expression in their poetry۔ ان کی بلاغت، ایلوکوینس بلاغت یا خوش گفتاری، ان کی بلاغت اور حافظے کا اظہار ان کی شاعری میں فاؤنڈ پایا جاتا ہے۔ Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz۔ ہر سال ایک میلہ
واز آ گیا اینڈ سے شروع کریں گے. ہر سال ایک میلہ عکاظ کے مقام پر شاعری کے مقابلوں کے لیے منعقد ہوتا تھا. اٹ از نیریٹڈ. جب اس کے بعد تھرڈ فارم آ جاتی ہے یا از ایم آر واز ور ول بی شیل بی کے بعد تھرڈ فارم آ جاتی ہے تو وہ ہمارا سینٹینس پیسو بن جاتا ہے. اس میں جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا اور اس کی جو اردو میں ٹرانسلیشن بنتی ہے جس طرح یہ اٹ از نریٹڈ یہ بیان کیا جاتا ہے, اٹ از ایٹن یہ کھایا جاتا ہے, اٹ از ڈرنک یہ اسے پیا جاتا ہے, کھایا جاتا ہے, پیا جاتا ہے, اٹھا جاتا ہے, بیٹھا جاتا ہے, اس انداز سے اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. تو سو اٹ از نیریٹڈ یہ بیان کیا جاتا ہے دیٹ کہ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید. اب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا کہ میں اینڈ سے شروع کریں میں چھوٹی چھوٹی نظموں کا شمار کیے بغیر 100 لمبی نظمیں الفابیٹ کے ہر حرف کے ساتھ آپ کو سنا سکتا ہوں. اب دیکھیں ہمارا کین ہیلپنگ ورب تھا تو کین پر ہماری ٹرانسلیشن ختم ہوئی ہے. آئی کین ریسائٹ یو میں آپ کو سنا سکتا ہوں. اینڈ آل آف دیٹ واز کمپوزڈ. جب پوئٹری لکھنے کی بات ہوتی ہے تو کمپوز پوئٹری ہوتی ہے. جب پوئٹری لکھنی ہوتی ہے تو پوئٹری لکھنے کا جو ورب یوز ہوتا ہے وہ کمپوز ہوتا ہے. ویسے کوئی بھی چیز لکھنی ہو تو اس کے لیے رائٹ ہوتا ہے. آل آف دیٹ واز کمپوزڈ سب کی سب لکھی ہوئی تھیں ایکسکلوسیولی خصوصی طور پر بائی پوئٹس ان شاعروں کی بیفور دا پروملگیشن آف اسلام اور وہ سب کی سب اسلام کی تبلیغ یا اسلام کے آغاز یا اسلام کے پھیلنے سے پہلے اور وہ سب کی سب اسلام کی تبلیغ سے پہلے خصوصی طور پر بڑے شہروں کی لکھی ہوئی تھیں. اٹ از نو اسمال ونڈر. اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں دیٹ کہ اللہ آلمائٹی چوز دا عربک لینگویج فار ہز فائنل ڈسپینسیشن اینڈ دا پریزرویشن آف ہز ورلڈ. یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں دیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیں جب بھی پاسٹ انڈیفینٹ ہوگا 95% ہم سبجیکٹ کے ساتھ نے لگائیں گے. جس طرح چوزن یہ سیکنڈ فارم ہے ہم اس کے ساتھ نے لگائیں گے. یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اینڈ سے اپنی دنیا کی بقا اور اپنے آخری دین کے پھیلانے کے لیے عربی زبان کو چنا. اب ہمارا تھرڈ پیراگراف ہے. نیکسٹ ہمارا تھرڈ پیراگراف ہے. تھرڈ In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسان تباہی کے کنارے پر کھڑا تھا. It seemed ایسے لگتا تھا that کہ the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. ایسے لگتا تھا کہ وہ تہذیب جسے پروان چڑھنے میں 4,000 سال لگے تھے had started crumbling تباہ ہونا شروع ہو چکی تھی. At this point in time بالکل اسی دوران اللہ Almighty raised a رسول among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. بالکل اسی دوران یا بالکل اسی وقت اللہ تعالیٰ اب ریزڈ ہمارا پاسٹ انڈیفینٹ
At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. بالکل اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اب ریزڈ ہماری سیکنڈ فارم ہے، تو ہم جب سیکنڈ فارم لگی ہوتی ہے تو وہ پاسٹ انڈیفینٹ ہوتا ہے، اور ہم اپنے سبجیکٹ کے ساتھ 95% تقریباً ہم نہیں لگاتے ہیں۔ بالکل اسی دوران یا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانے کے لیے ایک رسول کو امانگ ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ دوبارہ دیکھیں، بالکل اسی دوران اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانے کے لیے ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ اب ہمارا چوتھا پیراگراف ہے، when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 38 سال ہوئی، he spent most of his time in solitude and meditation۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تخیل یا سوچ بچار تفکر اور تنہائی میں گزارتے۔ in the cave of Hira، غار ہیرا میں he used to retire with food and water۔ غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور خوراک لے کر چلے جاتے and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں کئی ہفتے اور دن گزارتے۔ The period of waiting had come to a close، انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی تھی۔ His heart was overflowing with profound compassion for humanity، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے بھر رہا تھا یا اچھل رہا تھا۔ He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs، social evils، cruelty and injustice۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناانصافی جب 3-4 چیزیں دی ہوتی ہیں اور کامہ لگا ہوتا ہے تو ہم جو اینڈ ہوتا ہے یعنی اور وہ آخری لفظ کے ساتھ لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناانصافی، ظلم، معاشی برائیوں اور غلط عقائد کو ختم کرنے کے لیے شدید خواہش رکھتے تھے۔ یہ بھی ٹھیک ہے اور ایسے بھی ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ ناانصافی، ظلم، معاشی برائیوں اور غلط عقائد کو ختم کیا جائے۔ The moment had arrived، وہ لمحہ آ چکا تھا، when جب he was to be bestowed with نبوت، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا جانا تھا یا نبوت عطا ہونی تھی۔ one day، ایک دن، when he was in the cave of Hira، ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام آئے and conveyed to him the following message of Allah Almighty، اور اللہ تعالیٰ کا مندرجہ ذیل پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ وہ پیغام کون سا تھا جو پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آیا؟ ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ریڈ، اب یہ دیکھو امپیریٹیو سنٹینس ہے۔ جب بھی کوئی سنٹینس انگلش لینگویج میں ورب کی فرسٹ فارم سے شروع ہوتا ہے تو وہ امپیریٹیو سنٹینس ہوتا ہے، اور امپیریٹیو سنٹینس کا جو اردو میں ترجمہ بنتا ہے وہ ایسا ریڈ پڑھو، ایٹ کھاؤ، گو جاؤ، کم آؤ، اس انداز سے اردو کا ترجمہ بنتا ہے۔ تو ریڈ، یہ جو
آیات ہیں ان کے یہ انگلش میں ٹرانسلیشن ہے، ہم اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے۔ ریڈ ان دا نیم آف تھائی لارڈ، اپنے رب کے ساتھ نام سے پڑھو، ہو کریٹڈ، جس نے پیدا کیا، تھائی آپ کا یا تمہارا، کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ، آدمی کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، لوتھڑے کا مطلب آف کنجیل بنا یعنی جمع ہوا خون، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ریڈ پڑھو، اینڈ تھائی لارڈ، اور آپ کا خدا، از موسٹ باؤنٹیفل، بہت زیادہ یعنی سب سے زیادہ کریم ہے، ہو ٹاٹ دا یوز آف دا پین، جس نے قلم کا استعمال سکھایا، ٹاٹ مین، آدمی کو وہ کچھ سکھایا، دیٹ وچ ہی نیو ناٹ، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہمارا جو نیکسٹ پیراگراف ہے وہ ہے 6th پیراگراف۔ دا ریویلیشن آف دا ڈیوائن میسج وچ کنٹینیوڈ فار دا نیکسٹ 23 ایئرز ہیڈ بیگن، خدا کا پیغام، خدا کے پیغام کا نزول جس نے اگلے 23 سال تک جاری رہا، ہیڈ بیگن، شروع ہو چکا تھا، خدا کے پیغام کا نزول جو اگلے 23 سال جاری رہا، شروع ہو چکا تھا۔ اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ ارisen ٹو پروکلیم دا وننس آف اللہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی نوع انسان کے اتحاد اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان کے لیے چن لیا گیا تھا۔ His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کفر، جہالت اور توہم پرستی کے چین کو تباہ کرنا تھا، اور زندگی کا ایک اعلیٰ تصور قائم کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ایمان کی روشنی میں بنی نوع انسان کو لانا تھا۔ آگے دیکھیں، since this belief was threatening their dominance in the society، چونکہ معاشرے میں ان کا غلبہ، ان کے غلبے کو خطرہ ہو رہا تھا، یعنی کفار کا جو غلبہ تھا اس کو خطرہ لاحق ہو رہا تھا، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے پر خطرہ ڈال رہا تھا یا ان کے غلبے کے لیے خطرہ بن رہا تھا۔ دا پیگن عربز started to mount pressure on the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his followers، کفار عربوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، صحابہ کرام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ They wanted them to renounce their cause، وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقصد چھوڑ دیں، and take to idol worshipping، اور بت پرستی شروع کر دیں۔ on one occasion، ایک موقع پر they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle، ایک موقع پر انہوں نے، سیکنڈ فارم ہے، ہم سبجیکٹ کے ساتھ نہیں لگائیں گے، ایک موقع پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا حضرت ابو طالب کی طرف ایک وفد بھیجا، ڈیلیگیشن وفد بھیجا۔ They told him، انہوں نے ان کو بتایا، to restrain the رسول صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah Almighty's message، انہوں نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں، روکیں اور یا فیس دیئر انمائٹی یا ان کی دشمنی کا
سامنا کریں. یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں. فائنڈنگ ہمسیلف ان ڈیلیما، اپنے آپ کو مشکل میں پاتے ہوئے. یاد رکھیں جب بھی آئی این جی والی فارم آ جائے اور ساتھ ہیلپنگ ورب نہ لگا ہو تو اس کا جو اردو میں ٹرانسلیشن اس کی بنتی ہے وہ کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اس انداز سے بنتی ہے. فائنڈنگ ہمسیلف ان ڈیلیما، اپنے آپ کو مشکل میں پاتے ہوئے ہی سینڈ فار ہز نیفیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلوایا اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دا سچویشن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صورتحال کی وضاحت کی. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم responded with these memorable words، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ سے جواب دیا. My dear uncle، میرے پیارے چچا، if they put the sun in my right hand، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں، and the moon in my left، اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، even then، پھر بھی I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان نہیں چھوڑوں گا. ابنڈن چھوڑنا، پروکلیمیشن اعلان. پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان نہیں چھوڑوں گا. I shall set up the true faith upon the earth، میں زمین پر ایک سچا عقیدہ قائم کروں گا. اور perish in the attempt، یا اس کوشش میں جان دے دوں گا. نیکسٹ پیراگراف ہے ہمارا 8واں. The Rasul's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا was so impressed with his nephew's firm، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کے پختہ عزم، فارم پختہ، ڈٹرمنیشن پختہ ارادہ، ڈٹرمنیشن عزم، پختہ عزم سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے، اتنے امپریسڈ متاثر ہوئے دیٹ کہ ہی ریپلائڈ کیا کہ آپ نے جواب دیا. سن آف مائی بردر، میرے بھائی کے بیٹے یعنی میرے بھتیجے، گو تھائی وے، اپنے رستے پر چلتے رہو. نن ول ڈیئر ٹچ تھی، کوئی آپ کو چھونے کی جرت نہیں کرے گا. آئی شیل نیور فارسک تھی، میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. فارسک تنہا چھوڑنا، میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ گو دا وے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے پر چلتے رہے. اللہ آلمیٹی ہیڈ چوزن فار ہم، جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا. امبیوڈ ود ڈیوائن گائیڈنس اینڈ فرم ریزالو، the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. Imbued with divine grace, firm resolve. خدا ہدایت الہی، ڈیوائن الہی خدا یعنی گائیڈنس، ہدایت الہی اور پختہ ریزالو ارادہ، اور پختہ ارادے سے سرشار. امبیوڈ ہوتا ہے سرشار، بھرا ہوا. ہدایت الہی اور پختہ عزم سے سرشار. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروقار اور عزت کے ساتھ تمام مسائل کا مقابلہ کیا. ان نو ٹائم، تھوڑے ہی وقت میں ہی ایلیویٹڈ مین ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول ان بوتھ اسپرچول اینڈ ورلڈلی ڈومینز. تھوڑے ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اخلاقی اور دنیاوی علاقوں یا دنیاوی سطحوں میں سب سے اعلیٰ ممکن حد تک بنی نوع انسان کو اٹھایا. He was also a driving force behind the Arab conquest. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کی فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت بھی تھے. which have created، جس نے پیدا کیا
an everlasting impression on human history, جس نے انسانی تاریخ پر ایک ہمیشہ رہنے والا اثر پیدا کیا. No wonder, کوئی حیرانگی والی بات نہیں, he is universally acknowledged as the most influential figure in history. اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آفاقی طور پر آفاقی طور پر تاریخ میں سب سے زیادہ مؤثر شخصیت کے طور پر مانے جاتے ہیں. In the words of میکل ہارٹ کے الفاظ میں, a great historian, جو کہ ایک عظیم تاریخ دان تھا, اس کے الفاظ کیا تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات, دونوں اسلام کی تعلیمات اور اس کے بنیادی اخلاقی اور شائستہ اصولوں کے لیے ذمہ دار تھے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات, دونوں اسلام کی تعلیمات اور اس کے اخلاقی اور شائستہ اصولوں کے لیے ذمہ دار تھے. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے عقیدے کی تبلیغ کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا and establishing the religious practices, اور مذہبی تعلیمات کے قائم کرنے میں. مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی تعلیمات کو قائم کرنے میں اور نئے عقیدے کی تبلیغ کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا. In fact, حقیقت میں as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all time. حقیقت میں عربوں کی فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت کے طور پر حقیقت میں عربوں کی فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمانوں کے سب سے زیادہ مؤثر سیاسی لیڈر کے طور پر اعلیٰ درجہ دیا جا سکتا ہے. The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. 7ویں صدی کی عربوں کی فتوحات انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کرنا آج کے دن تک جاری رکھا ہوا ہے. 7ویں صدی کی عربوں کی فتوحات نے انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنا آج کے دن تک جاری رکھا ہوا ہے. نیکسٹ ہے ہمارا 10th پیراگراف. Such a thorough transformation of man and society owes to کا مطلب ہوتا ہے مرہون منت, to the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. معاشرے اور انسان کی ایک ایسی مکمل تبدیلی
تھارو مکمل ٹرانسفارمیشن تبدیلی معاشرے اور انسان کی ایک ایسی مکمل تبدیلی اینڈ سے شروع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت، نوبلٹی، عظمت، انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ میں گہرے یقین کی مرہون منت ہے۔ Indeed, بلا شبہ his life is a perfect model to follow۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیروی کرنے کے لیے مکمل نمونہ ہے۔ In reply to a question about the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا his morals، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات اینڈ کریکٹر اور کردار are an embodiment of the Holy Quran، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات اور کردار قرآن پاک کا عملی نمونہ ہیں۔ دا فائنل ورڈ اب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی سارا کا سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار ہے۔ دا فائنل ورڈ اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ ان دا ہولی قرآن، قرآن پاک میں بنی نوع انسان کے نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ وہ کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اب یہ عربی لینگویج ہے، قرآن پاک کی آیات ہیں، اس کی انگلش ٹرانسلیشن نیچے لکھی ہوئی ہے اور اس کو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیورلی یقیناً We have sent you as a witness، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، as a bearer of good news، اچھی خبریں دینے والا، and as a warner، اور ڈرانے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، اچھی خبریں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، and as the one inviting to Allah by his permission، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا، and as a light giving torch، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ نیکسٹ ہمارا پیراگراف ہے، یہ ہماری ٹرانسلیشن ڈیئر اسٹوڈنٹس ختم ہو گئی ہے۔ ہمارا پہلا چیپٹر جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو میں نے 9th انگلش کا پہلا یونٹ پہلے جو چیپٹر تھا اس کی جو ٹرانسلیشن کی ہے، اس میں جو کی پوائنٹس تھے، جو ٹرانسلیشن کرنے کے جو مین طریقے تھے، وہ میں نے SVO اس سٹرکچر کو فالو کیا ہے، یعنی سب سے پہلے سبجیکٹ کی ٹرانسلیشن کی ہے اور پھر اینڈ سے پیچھے میننگ پڑھتے آئے ہیں۔ تو اگر جہاں ہیلپنگ ورب تھا وہاں ہیلپنگ ورب پہ ٹرانسلیشن ختم ہوئی، اور جو ہمارا ورب تھا جس میں ہیلپنگ ورب نہیں تھا وہاں ورب پر ٹرانسلیشن ہماری ختم ہوئی۔ اس کے علاوہ پاسٹ انڈیفینٹ جہاں آیا، سیکنڈ فارم آئی تو وہاں ہم نے سبجیکٹ کے ساتھ نے لگایا۔ اس کے علاوہ پیسو وائز سنٹینس آئے تو اس میں ہم نے یہ اس انداز سے ترجمہ کیا جیسے اٹ از ایٹن، اسے کھایا جاتا ہے، اٹ از ڈرنک، اسے پیا جاتا ہے، دا بک از ریڈ، کتاب پڑھی جاتی ہے۔ تو اس انداز سے ہم نے ٹرانسلیشن کی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو جو نیکسٹ ہمارا چیپٹر ہے پیٹریاٹزم، اس کی میں آپ کو ٹرانسلیشن کر کے دکھاؤں گا۔ تو یہ انشاءاللہ یہ ساری کی ساری جو 9th کی بک ہے ساری کی ساری ہم انشاءاللہ ہر لفظ کے میننگ کے ساتھ ٹرانسلیشن کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔
اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یو. اپنا خیال رکھیے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہماری ایکسرسائز ہے فرسٹ یونٹ کی. چوز دا کریکٹ ایڈجیکٹیوز. یہ نیچے 4 آپشن دیے ہوئے ہیں. ان میں سے ہم نے ایک ایڈجیکٹیو جو سوٹیبل ہوگا بلینک جو اسپیس دی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے وہ ہم لگائیں گے. اشفاق احمد واز یہاں آئے گا فیمس رائٹر. یہاں جو ہمارا آپشن آئے گا ان 4 آپشن میں سے وہ بی آئے گا. اشفاق احمد واز فیمس رائٹر. سیکنڈ ہے ہمارا دس از ویری سیمینار. اب ان میں سے اے ٹھیک نہیں ہے، بی نہیں ٹھیک، تھرڈ جو سی ہے یہ ہمارا آپشن آئے گا. تو یہ بنے گا دس از ویری انفارمیٹیو سیمینار. تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا مائی مدر بیکمز. ان میں آئے گا ایگزیکٹ اینکشیس. ان میں اینکشیس جو ہمارا بی آپشن ہے وہ ٹھیک ہوگا. مائی مدر بیکمز اینکشیس بی آپشن if I get home late. فورتھ ہے ہمارا it is blanks to get the correct information from the university office. It is advisable. یہ ہمارا اے آپشن ٹھیک ہوگا advisable. It is advisable to get the correct information from the university office. پانچواں ہے ہمارا who is for the chaos. تو ان میں آئے گا ہمارا responsible. یہ ہمارا بی آپشن ٹھیک ہے. Who is responsible for this chaos. تو دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ہماری اسی ایکسرسائز کا نیکسٹ پورشن وہ کون سا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ سی جو ہمارا ہے، سی جو ہمارا پورشن ہے یہ ہے فرسٹ کنڈیشنل سینٹینسز. فرسٹ کنڈیشنل کیا ہوتے ہیں؟ کنڈیشنل ٹائپ 1 آپشن. کنڈیشنل آف دس ٹائپ ٹیل us that something will happen if a certain condition is fulfilled. The condition may or may not be fulfilled. یعنی اس میں یہ جو کنڈیشنل فرسٹ کنڈیشنل ایک فرسٹ کنڈیشنل ہوتا ہے، سیکنڈ کنڈیشنل ہوتا ہے، تھرڈ کنڈیشنل ہوتا ہے. جو فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس ہوتا ہے اس میں جو ایف والی 2 کلازز ہوتی ہیں، ایک ایف والی کلاز ہوتی ہے، ایک دوسری کلاز ہوتی ہے. جو ایف والی کلاز ہوتی ہے وہ اس میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس آتا ہے اور جو دوسری کلاز ہوتی ہے اس میں فیوچر انڈیفینٹ آتا ہے. یہ ایف والی کلاز پہلے بھی آ سکتی ہے اور بعد میں بھی آ سکتی ہے. اس سینٹینس کو دیکھیں if they arrive late they will miss the bus. اب اس میں جو یاد رکھیں if کے ساتھ ہمیشہ جو if والی کلاز ہے یہ ہمیشہ پریزنٹ انڈیفینٹ کے ساتھ آئے گی. تو انہوں نے پریزنٹ انڈیفینٹ if والی کلاز پہلے لکھی ہے اور فیوچر انڈیفینٹ بعد میں لکھا ہے. تو یہ فیوچر انڈیفینٹ پہلے بھی آ سکتا ہے، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے they will miss the bus if they arrive late. تو آپ نے جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس میں جو if والی کلاز ہے اس میں ہمیشہ پریزنٹ انڈیفینٹ آئے گا. یہ کلاز پہلے بھی آ سکتی ہے اور بعد میں بھی آ سکتی ہے. تو اب یہ ہمارے پاس ایکسرسائز ہے. اس میں یہ ہمارے 9 سینٹینسز ہیں، 10 سینٹینسز ہیں اور 10 سینٹینسز میں فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس یوز ہوا ہے. یہ ہمارے پاس اوپر کچھ ورڈز دیے ہوئے ہیں، ہم ان ورڈز کے ساتھ ان بلینکس کو فل کریں گے. تو فرسٹ ہے if I see اسلم I shall خالی جگہ him to dinner
tomorrow. یہ ہے if I see اسلم. اب دیکھیں یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے تو یہ فیوچر انڈیفینٹ میں آئے گا. if I see اسلم I shall تو ان میں آئے گا invite. ان میں آئے گا I shall invite him to dinner tomorrow. if I اب دیکھیں if I یہ ہمارا فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس ہے اور if والی کلاس میں ہمیشہ پریزنٹ انڈیفینٹ آتا ہے. تو یہ بنے گا if I go out. if I go out I shall turn off the TV. اب تھرڈ ہمارا ہے if you ان میں سے آئے گا اب if you play tricks. اب یہ کیونکہ فیوچر انڈیفینٹ ہے if والا ہمیشہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں آئے گا تو یہ بنے گا if you play tricks on people they will not trust you again. تو فورتھ ہمارا ہے if the farmer اس میں آئے گا sells. ان میں آئے گا sells. if the farmer sells all his kiwi fruit in the market he will be very pleased. تو ففتھ ہمارا ہے if ففتھ دیکھیں اب I shall تو if بعد میں آ گیا ہے تو یہ اب جو تھا جیسے میں نے بتایا کہ جو if والی کلاس ہے یہ پہلے بھی آ سکتی ہے اور بعد میں بھی آ سکتی ہے. بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ if والی کلاس میں فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس میں پریزنٹ انڈیفینٹ آئے گا. تو یہاں آئے گا I shall help you with your homework if I can. تو چھٹا پھر وہی if والی کلاس بعد میں ہے تو یہ فیوچر انڈیفینٹ میں آئے گا. چھٹا آئے گا I shall allow you ride my bike if you like. تو ساتواں پھر وہی بات will you give this basket to Auntie Sophie if you see her. اچھا آٹھواں ہمارا ہے if we hurry. اب یہ پریزنٹ انڈیفینٹ پہلے آ گیا if we hurry we will catch the bus. تو نائنتھ ہمارا ہے will you inform me if you are going to be late. اور 10th ہمارا ہے if he works hard he will آئے گا win the competition. if he works hard he will win the competition. تو یہ ہمارا سی سیکشن تھا. اب ہمارا I think لاسٹ ہے یہ ہمارا ہے ڈی سیکشن put the suitable verb in the given blanks. اب یہ دیکھیں since یوز ہوا ہے اور یہ ٹینس ہے present perfect continuous کیونکہ has been, have been, had been, will have been, shall have been. یہ has been, have been, had been, will have been یہ perfect continuous حالت ہوتی ہے اور ٹینس جو یہاں یوز ہوا ہے وہ present یوز ہوا ہے. اس میں I has نہیں لگتا I have been لگے گا. I have been living in this house since 1970. تو since اور for کا استعمال جو میں پیچھے پڑھا چکا ہوں کہ جب دو چیزیں ہوتی ہیں تو for لگتا ہے, جب ایک چیز ہوتی ہے تو since لگتا ہے. تو یہاں since لگا ہے تو یہاں I کے ساتھ have آئے گا have. I have been living in this house since 1970. سیکنڈ پوائنٹ ہے he blank space here yesterday. یاد رکھیں جب جو پاسٹ انڈیفینٹ ہوتا ہے پاسٹ انڈیفینٹ اور yesterday اور last day اور last یہ آپس میں لازم ملزوم ہوتے ہیں. اگر یہاں پاسٹ انڈیفینٹ آئے
تو یہاں یسٹرڈے یا لاسٹ ڈے، لاسٹ ورڈ آتا ہے یا یسٹرڈے آتا ہے، لاسٹ ڈے بھی ہو سکتا ہے، لاسٹ منتھ بھی ہو سکتا ہے، لاسٹ ایئر بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہاں پاسٹ انڈیفینٹ آئے تو یہاں لاسٹ منتھ ہو سکتا ہے، لاسٹ ڈے ہو سکتا ہے، لاسٹ ایئر ہو سکتا ہے، یا پھر یسٹرڈے آئے گا۔ یعنی پاسٹ انڈیفینٹ اور یسٹرڈے اور لاسٹ یہ آپس میں لازم ملزوم ہے، ایک چیز آئے تو دوسری ضرور آئے گی۔ آپ دیکھیں، یعنی ایک چیز ایک طرف ہو تو دوسری طرف، ادھر یسٹرڈے لاسٹ ڈے ہو تو یہاں پاسٹ انڈیفینٹ آئے گا۔ آپ دیکھیں وہ پاسٹ انڈیفینٹ پوچھ رہا ہے، یعنی یہاں خالی جگہ ہے تو یسٹرڈے لازمی بات ہے یہاں پاسٹ انڈیفینٹ آئے گا، تو پاسٹ ہیز کم نہیں آئے گا، ول کم نہیں آئے گا، کم نہیں آئے گا، بلکہ کیم آئے گا، کیم پاسٹ انڈیفینٹ، ہی کیم ہیئر یسٹرڈے۔ نیکسٹ ہے اف یو بلینک اسپیس آئی شیل بی اویلیبل۔ آپ دیکھیں یہ فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس ہے۔ فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس اف والی جو کلاس ہوتی ہے اس میں پریزنٹ انڈیفینٹ آتا ہے، دوسری کلاس میں فیوچر انڈیفینٹ آتا ہے، تو یہ ظاہر ہے یہ ادھر فیوچر انڈیفینٹ ہے تو یہاں پریزنٹ انڈیفینٹ آئے گا، تو اف یو ول کم نہیں آئے گا، کم ہیو کم کیم تو یہاں کم آئے گا۔ اف یو کم آئی شیل بی اویلیبل۔ فورتھ دیکھیں ہی بلینک اسپیس ٹیک دا ایگزامینیشن نیکسٹ ایئر۔ اب دیکھیں نیکسٹ ایئر کا مطلب ہے یہ آنے والا ہے، فیوچر کی بات کر رہا ہے، تو ہی ول ہے نہیں آئے گا، اگر ول ہے ہوتا یہاں تھرڈ فارم آتی، فرسٹ فارم ہے، اس کا مطلب فرسٹ فارم فیوچر انڈیفینٹ میں آتی ہے، تو ہی ول بھی شیل بھی نہیں، ہی کے ساتھ آئی شیل جو لگتا ہے یہ آئے اور وی کے ساتھ لگتا ہے، ول بھی فیوچر کنٹینیوس کے ساتھ لگتا ہے، ول ہیو فیوچر پرفیکٹ کے ساتھ لگتا ہے، تو ظاہر ہے ول ہی لگے گا۔ ہی ول ٹیک دا ایگزامینیشن نیکسٹ ایئر۔ لاسٹ ہے ہمارا ہی بلینک اسپیس ٹو اس ٹمارو۔ اب دیکھیں ٹمارو بھی فیوچر ہے، تو اس میں کمز پریزنٹ انڈیفینٹ یہ نہیں آ سکتا، ول کم کیم بھی نہیں آ سکتا، ہیڈ کم بھی نہیں آ سکتا، تو یہاں آئے گا ہی ول کم ٹو اس ٹمارو۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہماری ایکسرسائز ختم ہو گئی ہے۔ پہلا چیپٹر 9th انگلش کا ہم نے پورا کا پورا ٹرانسلیٹ کیا ہے، اس کی اردو ٹرانسلیشن کی ہے، اور یہ ہماری ایکسرسائز بھی ہو گئی ہے فرسٹ چیپٹر کی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔